اور ہم بس بیلی اسٹفنگ کر رہے ہیں کہ پیٹ بھر دیں اوپر تک، کھجلا پینی ڈال لیں بس اپنے پیٹ میں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اور اینڈ میں جب اذان ہو رہی ہے تو پانی بھی ڈال دیا ہم نے، پیٹ نہیں ہوا جیسے کوئی مٹکا بھر دیا آپ نے۔ جو ڈیپ فرائیڈ آئٹمس ہیں وہ کھا رہے ہیں، پھر ہمارے یہاں جو لال شربت یا سافٹ ڈرنکس کا جو ہے نا انٹیک ہے روزوں کے اندر افطاری میں، اگر آپ وہ کر رہے ہیں، پورشن کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کوئی لحاظ خیال سے نہیں، بس آپ ڈالے جا رہے ہیں، بس ایک جیسے کہ ایک جانور میں اور ایک انسان میں فرق نہ ہو، اس طرح کی فیلنگ کے ساتھ اپنا روزہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس روزے کا جو ایسنس ہے، اس کی جو روح ہے، وہ ہم نے وہاں مار دی۔ اسپریچویلٹی کے اندر انسان کی جو ڈائٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی غذا جو ہوتی ہے، جو وہ کنزیوم کر رہا ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ ہمیں قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو اگر جب ہم پڑھیں تو بہت ڈیٹیل سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے ہدایات دیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی اوور آل جو ڈیولپ ہوئی ہے رمضان کے ساتھ، یا اس کا رمضان کو لے کے جو بیہیویئر ہے، وہ کنڈیمیبل ہے، یعنی کہ وہ قابل مذمت ہے۔ کیوں؟ آپ عمومی طور پہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی رمضان آ رہا ہے تو ہمارے گروسری سٹورز بھر جا رہے ہیں، اور لوگ جا کے، جس کو ہم ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، کہ جی وہ کچنز بھر دیے انہوں نے، اپنے سٹورز بھر دیے اپنے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رمضان جو ہے نا وہ کوئی عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان جو ہے نا وہ کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ سحری کے اندر ہماری سحریاں کیسے ہیں، افطاری کے اندر ہماری افطاریاں کیسے ہیں، اور پھر آگے کے ہمارے اگر ہم ڈنر بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا معاملہ کیسے ہے، جس طریقے سے ہمارا چل رہا ہے سسٹم، آنیسٹلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس طرح سے روزہ رکھنا نہ رکھنا، اس کے جو فوائد ہوتے ہیں روحانی، جسمانی، نفسیاتی، ہر ڈائمنشن سے سارے فوائد ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم روزے کو سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جسے ہم سحور یا سحری کہتے ہیں، اس کے اندر اگر ہماری اوور ایٹنگ ہے اور ہم بس بیلی اسٹفنگ کر رہے ہیں کہ پیٹ بھر دیں اوپر تک، کھجلا پینی ڈال لیں بس اپنے پیٹ میں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اور اینڈ میں جب اذان ہو رہی ہے تو پانی بھی ڈال دیا ہم نے، اور اس کے بعد پیٹ نہیں ہوا جیسے کوئی مٹکا بھر دیا آپ نے، اس طرح کی فیلنگ کے ساتھ اپنا روزہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو بلیو می، چاہے آپ پورا رمضان ایسے گزاریں یا کسی ایک روزے میں ایسا کریں، اس روزے کا جو ایسنس ہے، اس کی جو روح ہے، وہ ہم نے وہاں مار دی۔ سملرلی افطار کے وقت، اب آپ دیکھیں اس وقت ایک انسانی کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ 12 گھنٹے سے لے کے 16 گھنٹے تک کا روزہ ہے، اب اس روزے کے اندر انسان نے کچھ کھایا ہوا پیا ہوا نہیں ہے، اور ایک دم سے اس کے دسترخوان کے اوپر بہت ساری چیزیں، مشروبات اور کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، جو کہ عمومی طور پہ روٹین میں شاید مہینے میں 1-2 دفعہ کھاتا ہوگا، لیکن اب ہمارا دسترخوان بھرا ہوا ہے۔ تو ادھر بھی میں اگین وہی بات کہوں گا کہ اگر آپ جو ہے جس طرح آپ نے سحری کی تھی، اور اب آپ افطاری کے اندر بھی اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، اور جو ڈیپ فرائیڈ آئٹمس ہیں وہ کھا رہے ہیں، پھر ہمارے یہاں جو لال شربت یا سافٹ ڈرنکس کا جو ہے نا انٹیک ہے روزوں کے اندر افطاری میں، اگر آپ وہ کر رہے ہیں، سملرلی آپ پورشن کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کوئی لحاظ خیال سے نہیں، بس آپ ڈالے جا رہے ہیں، بس ایک جیسے کہ ایک جانور میں اور ایک انسان میں فرق نہ ہو، تو یہ بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو روزے کی اندر جو روحانیت ہوتی ہے، اس کے اندر جو اس کی جو ایسنس جو ہے روزے کا، اس کو برباد کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا کہ آپ افطاری کے اندر بھی کیا کھا رہے ہیں، پھر اس کو کس طریقے سے کھا رہے ہیں، اس کا بھی بڑا خیال کرنا۔ اور میں اپنے بہت سارے تجربات میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یا تو آپ لکوڈس کے اوپر ریلائی کریں افطاری میں، یا پھر آپ سالڈس کے اوپر، کوئی بھی، یعنی کہ آپ کوئی کاربز لے رہے ہیں یا پروٹینز لے رہے ہیں، آپ اس کے اوپر فوکس کریں۔ اگر آپ اس کو ایک ٹائم پہ دونوں کو مکس کر دیں گے، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم آپ نے 2 گلاس پانی یا جوس پی لیا، چاہے وہ فریش ہی کیوں نہ ہو یا پھر بہت آرگینک ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے جو سالڈ فوڈ ہے وہ بھی آپ نے انٹیک کر لیا، تو اب آپ اگین آپ کے جو باڈی کا سسٹم ہے یہ آپ نے اگینسٹ فطرہ کام کیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اب آگے کیا ہوگا کہ اب آگے ایک بہت مشقت والا ٹائم ہے، یعنی کہ تراویح ہے، آگے قیام ہے، تو اس افطاری کے ساتھ اب ہم آگے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بوجھل کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے عبادت گزار اور خاص طور پہ جو حفاظ ہوتے ہیں، قاری جو ہوتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی افطاری بہت منیمل ہوتی ہے، ایک بول انہوں نے فروٹ چاٹ کا لے لیا، ساتھ میں انہوں نے ایک شربت لے لیا، کوئی فریش جوس،
اس طرح کی انہوں نے کر لی. کچھ لوگ صرف کچھ کھجور لے لیتے ہیں اور ساتھ میں پانی لے لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یعنی کہ اپنے آپ کو بڑے کنٹرول مینر کے اندر سیلف کنٹرول کے ساتھ وہ افطاری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے جو ایک انسان کو روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی جو بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں وہ اس انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے جو اوور ایٹنگ اور اوور اسٹفنگ کر رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم دھیان دیں تاکہ رمضان کے زیادہ سے زیادہ جو فوائد ہیں اس کو ہم حاصل کر سکیں. السلام علیکم.